بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکے کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ اسلام آباد ہنی مون کے لیے جا رہے تھے، تبھی 6 لڑکوں نے گاڑی رکوا کر اس لڑکی کی عزت کو لوٹنے کا ارادہ کیا۔ تو اچانک ان 6 آدمیوں کی موت ہو گئی۔ جب ان لڑکوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اسے دیکھ کر ڈاکٹرز کومے میں چلے گئے۔ کئی بار لو میرج شادی میں بھی پریشان رہتے ہیں لوگ اور طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک قصہ میری سہیلی کے ساتھ ہوا تھا۔ شادی کے 3 سال تو ان لوگوں نے بہت اچھا وقت گزارا۔ انہی 3 سالوں میں ان کے 2 بچے بھی ہوئے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں فیملی کو لے کر جھگڑے ہونے لگے۔ وہ اپنے سسرال والی فیملی میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا شوہر چاہتا تھا وہ میری فیملی کو لے کر چلے، لیکن رہنا تو دور کی بات، وہ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں سے نفرت کرتی تھی۔ اس دن تو میری سہیلی کے شوہر نے یوں ہی گزار لیا۔ اس کے بعد سمجھوتے کی نوبت آ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم میری فیملی کے ساتھ رہو گی تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، ورنہ طلاق لے کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس سے بھی اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اس نے طلاق لے لی اور دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی آئی۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا ابھی لو میرج نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کروں گی۔ اور یوں ہی میری ایک دن شادی ہو گئی، وہ بھی میرے ماں باپ کی مرضی سے۔ میرے شوہر آج لیٹ آئے تھے۔ میں ان پر برس پڑی تھی کیونکہ میں رات سے ان کا انتظار کر رہی تھی، مگر صبح کے 9 بج چکے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ان کا رویہ عجیب سا ہو گیا۔ مجھے ان سے الجھن ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے ان پر بہت غصہ کیا، مگر وہ ہاتھ میں 2 لفافے لائے اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے، یہ ہمارے ہنی مون کی ٹکٹ ہے۔ یہ دیکھ کر میں ہنس پڑی اور خوش ہو گئی۔ میں نے کہا اب تو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کب جا رہے ہیں۔ میں تو یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ باہر ملک کی ٹکٹ ہے، دبئی یا پھر امریکہ جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنا ہنی مون بنا سکیں۔ یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ مجھے وہ کہنے لگا، جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ ابھی کیسے نکل سکتے ہیں؟ میں ان سے بحث کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی ٹائم گھر سے نکلنا ہوگا۔ ویسے بھی شام کا سفر کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر مجھے اپنے کپڑے وغیرہ پیک کرنے میں شام ہو گئی۔ میری ساس ہم دونوں سے کہنے لگی، بیٹا شام کا ٹائم گھر سے نکلنے کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ تم لوگ اس وقت گھر سے نکل رہے ہو، ویسے بھی سردیوں کی راتیں بہت جلدی شروع ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، تم لوگوں کو اپنا خیال کرنا ہوگا۔ میری ساس نے مجھے منع کر دیا، مگر میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں اپنی ساس کو غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے کہا ہمیں اسی وقت جانا ہے، مجھے رات میں سفر کرنا اچھا لگتا ہے۔ میری ساس نے میری بات کا برا نہیں مانا۔ ہم دونوں ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ بیٹھتے ہی میں نے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تیاریوں کے چکر میں نے ان سے سوال بھی نہیں کیا تھا، تب انہوں نے مجھے عجیب سا جواب دیا۔ وہ بولے، ہمیں جانا کہاں ہے؟ تم تو اپنے میکے یعنی اپنے ماں باپ کے گھر اسلام آباد جا رہی ہو، اور وہاں پر ہی ہم دونوں اچھی اچھی جگہ پر گھومیں گے پھریں گے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ اسلام آباد تو میں نے سارا گھوم رکھا تھا، کیونکہ میں تو وہاں کی رہنے والی تھی، جبکہ میری شادی لاہور میں ہوئی تھی۔ ہنی مون کا سارا بھوت دماغ سے اتر چکا تھا۔ مجھے نئی نئی جگہ گھومنے کا اور دیکھنے کا بہت شوق تھا، مگر میرے شوہر تو مجھے اسلام آباد لے کر جا رہے تھے۔ مجھے تو غصہ آیا، مگر میں چپ ہو گئی تھی۔ لاہور سے تو شام کے 7 بجے نکلے، راستے میں کھانا کھاتے ہمیں رات کے 10 بج گئے تھے۔ اب اسلام آباد سے پہلے کی سڑکیں ویسے بھی ویران ہو جاتی ہیں، جہاں کے لوگ رات کو دیر تک دکانوں میں نہیں بیٹھتے۔ پوری سڑک خالی سنسان ہو گئی تھی، بس میں اور میرا شوہر گاڑی میں ایک دوسرے سے گپیں لڑا رہے تھے۔ ابھی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، ایسا لگا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک گاڑی سفید رنگ کی، جسے میں نے سڑک پر 2-3 بار دیکھا تھا۔ مجھے تو پہلے شک ہوا، مگر پھر لگا جیسے میرا وہم ہے۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی۔ گاڑی چلاتے چلاتے ان کی نظر گاڑی سے نہ ہٹ جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کا سارا دھیان ہٹ جائے گا، اسی وجہ سے میں چپ ہو گئی تھی۔ میرا دل نہیں کیا کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں کہ علی کو غصہ آئے۔ ویسے وہ میرے باتوں سے کافی جلے بھنے بیٹھے تھے۔ بولے کہ تم میرے ساتھ بہت برا کر رہی ہو۔ شادی کے بعد بیوی کو اپنی زبان پر قابو میں رکھنا چاہیے۔ ویسے شروع کے دنوں میں تو کافی لڑکیاں شرماتی ہیں، مگر تم ابھی سے اتنا روب جھاڑتی ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی ٹیچر سے ہی شادی کر لی ہے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ زوردار جھٹکے کے ساتھ پچھلی سفید گاڑی ہمارے سامنے آ گئی۔ ہمیں ایک پل میں یوں لگا کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، مگر اس آدمی نے ہماری گاڑی کی سپیڈ لو ہوتے ہی ہمارے آگے اپنی گاڑی روکی۔ ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ہم ابھی تو اپنی جان بچانے پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی گاڑی کے دروازے کھل گئے تھے، وہ کافی اونچی تھی۔ پھر ہم دونوں نے دیکھا
گاڑی سے نکلنے والے آدمی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پورے 6 لوگ تھے، اور وردی میں نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کالے نیلے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اور میرا شوہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان لڑکوں نے آ کر ہماری گاڑی کے دروازے پیٹنا شروع کر دیے۔ ہم لوگ سمجھ گئے تھے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو خطرناک ہے، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ ڈاکو ہیں۔ یہ سوچ کر دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگی، مگر ان لوگوں نے میرے شوہر کو زبردستی دروازہ کھولنے کو کہا۔ دروازہ نہ کھولتے تو یہ لوگ بہت ہی مکار تھے، شیشہ توڑ کر ہمیں باہر نکال لیتے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم پچھلی سیٹ پر چلی جاؤ۔ گاڑی کا دروازہ کھولے بغیر پچھلی سیٹ پر جانا ممکن نہیں تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں بندوق دکھا کر گاڑی کا دروازہ کھولنے کا کہا۔ میرے شوہر نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ بھی چاہیے مجھ سے لے سکتے ہو۔ گاڑی، کاغذ، پیسے وغیرہ ان کے حوالے کر دیے۔ ایک آدمی نے سارا کچھ اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ پھر میرے شوہر سے کہا تم گاڑی سے اتر جاؤ، اور اگر تم نہیں اترو گے تو تمہیں گولی مار کر یہیں سلا دیں گے۔ یہ لوگ بہت غصے میں تھے، مجھے لگ رہا تھا ہم سے موبائل فون چھین کر، ہمیں لوٹ کر یہ ہماری جان چھوڑ دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی گاڑی سے باہر نکلنے کو کہا تھا۔ وہ سارے کے سارے آدمی اتنے بدتمیز لگ رہے تھے کہ ان کی آواز جیسے گونج رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ دیکھو ایسی ہوتی ہیں شریف لڑکیاں، تمہاری بیوی تو بڑی خاندانی لگتی ہے بھائی۔ ان آدمیوں نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی۔ میرے شوہر نے ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ دیکھو تم لوگ لٹیرے ہو، میں جانتا ہوں، میری بیوی کو کچھ مت کہو، میں جو کچھ چاہیے مجھ سے لے لو، تو میری گاڑی بھی لے جاؤ، لیکن ہم دونوں کو چھوڑ دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی ہنسنے لگے۔ ایک نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور بولا ہمارے پاس اس سے بھی زبردست گاڑی ہے جانے من، ہمیں تمہاری گاڑی سے نہیں تمہارے مال سے مطلب ہے، اور مال میں سب سے اچھا مال تو تمہاری بیوی ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ آدمی میری طرف بڑھا تو میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ مجھ سے تو آج تک کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ یہ آدمی اتنی بھیانک باتیں کر رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں وہیں کھڑی رہی۔ مجھے بس اپنے شوہر کا انتظار تھا کہ وہ ان لوگوں کو روکے گا۔ میرا شوہر ان لوگوں کے پاس کھڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کو میرے ساتھ نہیں آنے دیں گے، مگر ان لوگوں نے سے پہلے میرے شوہر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایک آدمی میری طرف بڑھا۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے دور بھاگ جاؤں، پر میں نے اتنی اونچی جوتی پہن رکھی تھی جسے پہن کر بھاگنا بھی ناممکن تھا۔ اس وقت ڈر کے مارے میرا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ میرے شوہر کو پکڑ کر یہ لوگ ایک طرف لے جانے لگے۔ میرا شوہر چیخنے لگا خدا کے لیے میری بیوی کو چھوڑ دو، وہ میری عزت ہے، تم لوگ بھی ماں بہنوں والے ہو، ایسا مت کرو، میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے میکے جا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا شوہر چلا رہا تھا، مگر وہ آدمی بار بار ہنس رہے تھے۔ مجھے تو اپنا آپ کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چلو اس عورت سے ہم سب مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ ان سارے آدمیوں نے مل کر میرے شوہر کو گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ میں بھی اس گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ اس آدمی نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے پیچھے کر لیا۔ ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے شوہر کے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کر پیچھے والی سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے بندوق کی نوک پر میرے شوہر کو اغوا کر لیا تھا۔ میرے شوہر بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے بھاگنے کی بھی بہت کوشش کی تھی، مگر اس آدمی کے ہاتھ آ گئی تھی، وہ بہت طاقتور تھا۔ اس آدمی سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنا آسان نہیں تھا۔ میرے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا اس نے ایک بیگ میں ہماری ساری چیزیں سمیٹ لی تھی، روپے، پیسے، میرا زیور، یہاں تک کہ ہمارے چھوٹے موٹے کپڑے بھی ان لوگوں نے ہم سے چھین لیے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہماری جان نہیں چھوڑی تھی۔ میرے شوہر سے گاڑی کی چابی لے لی، میرے شوہر کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر باندھ دیا، تبھی اس نے گاڑی چلانا شروع کی۔ جن آدمیوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا وہ دونوں بڑے خطرناک تھے، اور ان کا قد کاٹ بھی بہت بڑا تھا، چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی۔ مجھے یہاں سے بھاگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دونوں مجھے گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، میں نے اونچی آواز میں چلانا بھی شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہی سنا کہ مشکل ٹائم میں خدا کو یاد کرو تو وہ اپنی سختیوں سے بھی ہمیں بچا لیتے ہیں۔ وہ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے تھے۔ واقعی تمہارے شوہر نے تمہیں دیکھ کر ہی چنا ہوگا، تم تو پڑھی لکھی بھی ہو۔ وہ آدمی مذاق اڑا رہا تھا اور دوسرے نے غصے سے چپ کرنے کی کوشش کی۔ میرے سامنے یہ سب کچھ کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو، جو ہمیں کرنا ہے ہمیں وہی کریں گے، تم جیسی عورتیں کسی کو بار بار نہیں ملتی۔ ایسی باتیں سن کر مجھے ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر میرے پاپا یہاں ہوتے تو انہیں چیر کر رکھ دیتے، مگر اس وقت ویران جنگل میں میرے ساتھ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنی لڑائی خود ہی لڑنی تھی، مگر جیسے ہی میری اس آدمی پر نظر پڑی جو کہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔
مجھے اس وقت اس کی جگہ کوئی کتا نظر آ رہا تھا، بھیانک صورت والا۔ وہ آدمی میرے قریب آ رہا تھا کہ مجھے برباد کرتا۔ دوسرے نے اسے آواز دی، کہا کہ دیکھو میرے بیگ سے۔ اس آدمی نے 2 کاغذ نکالے۔ اس نے خوفناک شکل والے آدمیوں کو وہ دکھا دیا اور وہ بھی پڑھ کر یوں ہی چپ ہو گیا جیسے ان دونوں کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ کاغذ دیکھتے ہی دونوں کا رویہ میرے ساتھ نرم پڑ گیا۔ دوسرا آدمی جو میری طرف بڑھ رہا تھا وہ بھی آدمی اچھا بن کر بیٹھ گیا تھا، جیسے اس نے مجھے اغوا نہیں کیا ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا دل بدل گیا ہو۔ یہ لوگ ایک دم رک سے گئے۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اپنے دل سے خود دعا مانگنے لگی تھی۔ دل میں سوچنے لگی اس میں ایسا کیا تھا جسے دیکھ کر وہ لوگ چپ ہو گئے۔ یہ بات میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ گاڑی نے ایک جھٹکا دیا اور اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ کیا ہوا؟ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کسی کا گھر لگ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا ہسپتال ہوگا، مگر کسی کا گھر تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے پچھلی رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان لوگوں نے میری جان کیسے چھوڑ دی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے شوہر کی تھی، کیونکہ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ ضروری بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ مجھے بار بار اپنی ساس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کاش میں ان کے کہنے پر ان کی بات مان لیتی۔ اگر اتنی جلدی نہ کرتی تو ابھی یہاں بیٹھ کر نہ رو رہی ہوتی۔ میں یہ بات سوچ رہی تھی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میری تو ڈر کے مارے چیخ نکلنے والی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بول نہیں سکتی۔ میرے پاؤں میں بھی گہری چوٹ آئی تھی۔ رات کو ہم سب کا ایک ساتھ حادثہ ہو گیا تھا اور ابھی تم میرے گھر میں ہو، اس لیے زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو یہ خدا کی طرف سے لکھا تھا، یہ سب ہم نے نہیں کیا۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے اسے مل کر سہنا پڑے گا۔ تم اس وقت میرے گھر میں ہو اور ہم لوگ شریف لوگ ہیں اور یہاں کسی طرح کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو بھی سکتا ہے۔ تمہارے شوہر کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر تمہیں ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے زیادہ ڈرامہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے باپ کے سامنے رونا مت بچانا۔ میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ تم ایک زخمی لڑکی ہو اور ہماری کار سے زخمی ہوئی ہو۔ میرے باپ کو تمہیں بھی یہی بات بتانی پڑے گی۔ اگر تم نے کوئی اور بات بتائی تو بہت برا ہوگا۔ اس آدمی نے یہ بات کہی سن کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا، مگر یہ بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ کم از کم میری عزت تو بچ گئی تھی۔ میں تو اپنے گھر میں نہیں تھی، غیروں کے گھر پر ہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ پتہ نہیں میرے گھر والے میرا شوہر مجھے قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ مگر اس دن شام کو جب وہ آدمی میرے کمرے میں آیا تو اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اپنا نام مجھے بتایا، کہنے لگا میرا نام سلمان ہے اور میں تمہیں یہاں پر اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں، پھر تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے بہن کہہ کر بلا رہا تھا۔ میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا، کسی بات کی فکر نہ کرنا، اور تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو میری بہن کی طرح۔ اگر تمہیں اس بات پر کوئی شک ہے تو میں اپنی بہن کو بھی تمہارے پاس بھیج دوں گا، مگر میں نے ان لوگوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ تم میرے دوست کی بہن ہو، اس لیے میں تمہیں گھر لے کر آیا ہوں۔ اور ہاں، یہ رہا تمہارا بیگ، یہ بھی اپنے پاس رکھ لو۔ شام تک تمہارا شوہر تمہارے پاس آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں خود تمہارے گھر لے کر جاؤں گا۔ میں اپنے دل میں اس آدمی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر اس نے مجھے گھر میں لے جا کر چھوڑنا تھا تو پھر یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ لوگ میرے شوہر کے دشمن تھے، لیکن اگر یہ لوگ دشمن ہوتے پھر موقع پر اس کا فائدہ اٹھاتے یا پھر اس کا سامان وغیرہ چھین کر اسے الگ جگہ پر بھیج دیتے۔ یہ لوگ تو میرے شوہر کے ساتھ گئے تھے، جبکہ باقی میرے ساتھ تھے، مجھے دوسری گاڑی میں لے کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، اچانک ان لوگوں کا دماغ بدل گیا۔ پھر ہاتھ سے تو خدا کی طرف سے لکھا تھا، ان کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، مگر یہ لوگ کون تھے، مجھے کیوں اغوا کر کے لے گئے تھے؟ اس بات کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل سکا تھا۔ فی الحال میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی اس آدمی کے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کروں گی، بس وہ مجھے میرے گھر چھوڑ آئے۔ یہی بات سوچ رہی تھی، شام کو ایک ڈاکٹر آیا۔ اس نے میری چوٹ اور میرے پاؤں کو دیکھا اور کہا یہ معمولی سی موچ ہے۔ اتنے میں سلمان بھی آ گیا اور بولا تم آؤ، گاڑی باہر کھڑی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے گھر کا پتہ بھی بتانا ہوگا، مجھے تم پر بڑا ترس آ رہا ہے، یہ کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا تم لوگ مجھے کہیں اور لے کر جا رہے ہو؟ میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے،
میری بہن اگر ایسا ہوتا تو میں گاڑی میں ڈال کر گھر کیوں لے آتا؟ تمہارے شوہر کے سامنے تم پر اتنا ظلم کیا تھا، شاید ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ فی الحال میں اس پر بہت غصہ نہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ بس تمہارے بیگ سے ایک ایسی چیز نکلی، اسے دیکھتے ہی ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگی۔ ایسی کیا چیز تھی میرے بیگ میں جسے تم لوگوں نے دیکھا اور مجھے چھوڑ دیا؟ مجھے بھی تو دکھاؤ۔ اگر تم نے دیکھ لیا تو یہیں پر بے ہوش ہو جاؤ گی۔ میں پہلے تمہیں گھر پہنچا دوں گا اور تم گھر جا کر کھول لو، خود ہی دیکھ لینا۔ میں نہیں چاہتا یہاں پر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تم ہو کون؟ مجھے اور میرے شوہر کو تم لوگوں نے کیوں اغوا کیا ہے؟ کیا تم اس بات کا جواب دینا پسند کرو گے؟ لیکن اب یہ سب کچھ جاننے کا فائدہ نہیں ہے۔ تم اس بات کا یقین نہیں کرو گی۔ ہم نے تو تمہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ رات کو یہ حادثہ ہو گیا تھا۔ تمہارے ساتھ ہم لوگ بھی زخمی ہیں۔ تمہارے تو صرف پاؤں میں موچ آئی ہے، میرے تو بازو بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اب میں گھر جاؤں گا تو کچھ اپنی مرہم پٹی بھی کراؤں گا، ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤں گا، اپنا ایکس رے بھی کراؤں گا، کہیں کوئی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو۔ وہ آدمی رک رک کر باتیں بتا رہا تھا، مگر مجھے اصل بات کی ابھی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ مجھے ان باتوں سے کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ اس آدمی کے ساتھ صبر کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ میں راستے میں اس کے بارے میں زیادہ باتیں جان لوں گی، تاکہ اگر کہیں اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نظر آیا تو میں اس کے خلاف کھڑی ہو سکوں اور اپنی آواز اٹھا سکوں۔ کچھ پتہ ہے تمہیں؟ میرا نام سلمان ہے اور میں تمہارے شوہر کو جانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کو جانتے ہو کیا؟ تم اس کے دوست ہو؟ تم لوگوں نے مجھے جان بوجھ کر اغوا کیا، مگر کیوں؟ یہ بات سن کر اس نے کہا، پوری کہانی بتاؤں گا، لیکن اس کے بعد مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں سلمان کے گھر والوں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی اور نہ ہی سلمان کے گھر والے کے بارے میں کسی کو بتاؤں گی۔ میں نے مجبوری میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی سلمان نے جو بات مجھے بتائی اس سے تو میری جان ہی نکل گئی۔ میرا شوہر علی کا اچھا دوست تھا، میرے سب گھر والوں کو بھی پتا تھا، میرے گھر آتا رہتا تھا، میرے ہر کام کو مل جل کر کرتا تھا۔ میری بہن کا کوئی کام ہو یا پھر انہیں اسکول پہنچانا ہو، علی پر اتنا بھروسہ کرتا تھا جتنا آپ نے اس کے بھائی میں بھروسہ کیا۔ میں علی کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس کے باپ دادا کو جانتا تھا، اس لیے میں نے کبھی بھی اس پر شک نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنی بہن کو کچھ سمجھا رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب علی نے میری بہن کے ساتھ چکر چلا لیا۔ وہ اکثر اسکول سے لیٹ آنے لگی۔ علی سے اسکول سے واپسی پر بھی ملتی، کیونکہ علی کا کالج بھی ہمارے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ ویسے تو اپنی گاڑی پر جاتا تھا، جس دن بائک پر جانا ہوتا میں اپنی بہن کو منع کر دیتا کہ تم علی کے ساتھ نہیں آنا، میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ مگر دھیرے دھیرے علی نے بھی اپنی گاڑی کا استعمال بڑھا دیا اور میری بہن کو لے جانے لگا۔ ہمیں یہ بات بہت بری لگی تھی، مگر میں نے اپنے گھر والوں سے یہی کہا تھا کہ مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ اس سے بھی میرے پاپا کا دل کچھ اس طریقے سے جیت لیا تھا کہ میرے پاپا کبھی غصہ نہیں ہوئے تھے۔ مگر پھر جب ہم نے بہن کی شادی طے کر دی تو ایک عجیب تماشا ہوا۔ علی کا منہ بن گیا اور وہ مجھ سے بھی باتیں نہیں کرتا تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ علی دل ہی دل میں میری بہن کو پسند کرتا تھا، نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے یہ بات کہی۔ مجھ سے یہ بات کر لیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی جس نوبت میں ہم لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں اپنی بہن کی شادی کی تیاری میں بزی تھا، بارات بھی ہمارے گھر آ چکی تھی، ابھی دلہن غائب ہو گئی۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں دلہن کہاں گئی۔ میری بہن بہت شریف تھی، اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ جب میری بہن غائب ہوئی تو ہم لوگوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یہ بات بارات والوں کو پتہ چل گئی۔ بارات تو میرے دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھی اور پورے گھر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ سلمان کی بہن بھاگ گئی گھر سے۔ بس کیا تھا، لوگوں نے کھانا ہی نہیں کھایا اور واپس چلے گئے۔ اب اگر میری بہن واپس بھی آتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابھی وہ مجھے معلوم ہوا کہ شادی میں تو علی بھی نہیں آیا۔ ہم اسے ڈھونڈنے لگے، سب کا شک اس پر جا رہا تھا۔ علی میری بہن کو کبھی اسکول لے کر جا رہا تھا تو کبھی ادھر ادھر گھمانے پھرانے، ساتھ میں اس کی بہن بھی ہوتی تھی، لیکن علی کی وجہ سے ہم لوگ چپ رہتے تھے۔ مگر آج جو ہماری عزت کے ساتھ کھیل گیا تھا، میری ہمت جواب دے گئی تھی، برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ رات کو علی میری بہن کو لے کر بھاگ گیا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا، لیکن اگلے دن جو ہوا اس نے تو سب کے دل ہلا کر رکھ دیے تھے۔ غصے سے ہم سب پاگل ہو گئے۔ میری بہن صبح 4 بجے گھر روتی ہوئی آئی۔ اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ علی اسے لے کر گیا شادی کے بہانے۔
مگر شاید اس نے میرا استعمال کر کے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی بوکھلا گیا تھا۔ ایسی بات سن کر ہم نے اپنی بہن کو زندہ گاڑ دینا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس بیچاری نے خود ہی موت کو گلے لگا لیا۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، وہ اتنی بڑی حرکت کر جائے گا۔ تمہارے شوہر سے میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ میرے ماں باپ بدنامی کے مارے چپ رہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے گاؤں میں یہ بات پھیل جائے۔ ہمارے گھر میں سب نے کہا کہ ہماری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پارلر سے آتے ہوئے وہ کسی کار حادثے میں فوت ہو گئی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب چپ ہو گئے۔ مگر میرے دل میں بدلہ لینے کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی علی کے ساتھ یہی کروں گا۔ میرا تو آئیڈیا یہ تھا کہ شادی کی رات آپ کو اغوا کروں گا اور اس کے بعد کبھی آپ کو علی کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا، لیکن ایسا نہیں کر پایا۔ اور اب جب کہ آپ لوگ ہنی مون پر جا رہے تھے، اس بات کا مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک پلان بناؤں گا۔ علی کو سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ میں تو اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن میرے دوست اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑنے کے علاوہ کسی دور علاقے میں لے گئے ہیں، اور میں اپنی بہن کا بدلہ آپ سے لینے کا سوچ رہا تھا۔ جب علی کی جیب سے نکلنے والا کاغذ دیکھا تو مجھے آپ پر ترس آنے لگا، کیونکہ اس کاغذ پر آپ کے اور علی کے تعلق ختم ہونے کی مہر تھی۔ علی آپ کو طلاق دے چکا ہے۔ اس کی وجہ اس نے بتائی نہیں، مگر فی الحال جس آدمی نے اتنے گھر برباد کیے ہوں، اتنے لوگوں کی خوشیوں پر پانی پھیرا ہو، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ سلمان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کیوں چھوڑا؟ بلا وجہ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن جو ہو چکا تھا اس پر آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمارے بھاری دل کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی۔ اس حادثے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس وہ کاغذ میں نے انہیں دے دیا۔ میرے ماں باپ بھی پچھتانے لگے تھے، کیونکہ علی اور میرا رشتہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ علی کے ماں باپ نے یہ رشتہ ان کے خلاف کیا تھا۔ خاندان میں جب شادیاں اس بنیاد پر ہونے لگے کہ کسی کے پاس زمین اور جائیداد کتنی ہے، تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ علی کے ماں باپ نے اگر شادی کی رات اس کی دلہن کو قبول کر لیا ہوتا تو آج ان کا بیٹا ایسے خاندان میں ان کو بے عزت نہ کرتا۔ علی نے اپنے ماں باپ سے اپنے محبوب کے بچھڑنے کا بدلہ لے لیا۔ سلمان نے علی سے اپنی بہن کی عزت خراب کرنے کا بدلہ لے لیا۔ پتہ نہیں مجھے کس وجہ سے رسوا کیا گیا، میرا گھر کیوں اجاڑا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا والوں کی ریت ہے، کوئی مجھے بھی تو بتا دے میری کیا غلطی تھی۔ میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور اس میں میری کیا غلطی تھی، اور کیا صحیح ثابت ہوئی یا نہیں۔ سب کو اپنی فکر ہوتی، اگر ایک دوسرے کی تکلیفوں کو سمجھنے لگ جائے تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔